ایک بہت ہی پیارا سا ٹول ایجاد ہوا ہے انسانوں کے لیے، اس کا نام ہے چیٹ جی پی ٹی۔ جو غلط معلومات تھی معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی تھی یا سنی سنائی باتیں تھیں، اس کو اب آپ فوراً ویریفائی کر سکتے ہیں اور بچ سکتے ہیں، صحیح فرمایا۔ اگر آپ واٹس ایپ پہ کسی سے باتیں کر سکتے ہیں تو آپ چیٹ جی پی ٹی سے باتیں کر سکتے ہیں۔ آج تک انسانیت نے جتنا علم 2021 تک کریٹ کیا ہے اس کو یہ معلوم ہے۔ میں نے اس کو پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کس تاریخ کو ہوا، اس نے تاریخ بتا دی۔ میں نے کہا اس کو عیسوی میں بتاؤ، اس نے عیسوی میں بتا دی۔ پھر میں نے کہا اس دن کیا تھا، تو اس نے کہا یہ دن تھا۔ میں نے کہا اس دن موسم کیسا تھا، اوف خدایا۔ السلام علیکم۔ آج میرے ساتھ مفتی محسن ہیں اور خوشحالی والا ہیں، خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں اپنے ملک میں۔ ایک بہت ہی پیارا سا ٹول ایجاد ہوا ہے انسانوں کے لیے، اس کا نام ہے چیٹ جی پی ٹی۔ اس کے اوپر ہم کچھ گفتگو کریں گے دینی اینگل سے، کہ میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب سوال کریں، کچھ جواب دیں، جا کے جو عالم دین ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ چیٹ جی پی ٹی بیسیکلی ایک بہت بڑا لارج لینگویج ماڈل ہے، جس کو سافٹ ویئر ہے ایک، جس کو کروڑوں انٹرنیٹ کی جتنا انٹرنیٹ ہے وہ دیا گیا ہے کہ اس کو پڑھ لو ایک دفعہ، اور کیونکہ یہ سافٹ ویئر ہے تو وہ پڑھ کے اس نے سارا کچھ یاد بھی کر لیا ہے۔ تو جب بھی ہم اس سے کوئی بات پوچھتے ہیں تو کیونکہ اس کو یاد ہوتا ہے، حافظ ہے وہ پورے انٹرنیٹ کا، وہ فوراً ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ یہاں آیا ہے، یہاں آیا ہے۔ تو اس کو تمام صحاستہ، اس کو قرآن، اس کو تمام تفاسیر، اس کو تمام صحیفے، اس کو بائبل، تورا، جتنی دینی کتابیں ہیں وہ، اس کو سائنس کا علم، اس کو فلاسفی، اس کو کیمسٹری، اس کو فزکس، اس کو کمپیوٹر سائنس، ساروں کا علم ہے ایک وقت میں۔ تو ایسا کوئی ٹول آج تک کبھی کوئی ایجاد نہیں ہوا۔ جیسے اسلام 360 سافٹ ویئر نا، تو اس کے اندر انہوں نے زاہد بھائی نے کچھ چیزیں ڈالی ہیں، لیکن یہ جو دنیا ہے اس کے اندر تمام چیزیں فیڈ کر دی گئی ہیں۔ تو آپ باقاعدہ ریفرنس کے ساتھ کسی بھی چیز کو اس کے اندر سے نکال سکتے ہیں۔ تو آپ، اور اس کے اندر ایکسپلین کرنے کی بھی طاقت ہے، اس کے اندر کہانی لکھنے کی بھی طاقت ہے۔ تو فار ایگزامپل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جیسے بہت ساری جو آیتیں ہیں قرآن کی، اس میں کہانیاں ہیں، قصے ہیں۔ تو آپ اس سے، اور قصے، ہمارے دوست تھے ٹونی بزان، تو وہ کہتے تھے کہ جو انسان ہے وہ یادداشت رکھتا ہے کہانیوں کی صورت میں۔ تو اگر آپ کسی چیز کو یاد رکھنا چاہتے ہیں تو آپ، اگر کہانی یاد ہوتی ہے، جیسے آپ کسی سے ملتے ہیں، یار ہم کہاں ملے تھے، ابے ہاں اس ریسٹورینٹ میں ملے تھے، تو وہ پوری کہانی یاد آتی ہے، قصہ یاد آتا ہے، فوراً پورا واقعہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اس کے اندر طاقت ہے کہ یہ کہانی بھی لکھ کے دے سکتا ہے۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں سب کے پاس الحمدللہ اسمارٹ فون آ گئے ہیں، واٹس ایپ آ گئے۔ اب یہ واٹس ایپ پر بھی اویلیبل ہے سافٹ ویئر، آپ سمپل وائس نوٹ کریں تو وہ جواب بھی دے دیتا ہے۔ تو اس کو زیادہ گہرائی سے استعمال کریں۔ اچھا، اس کے اندر ایک بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ جو ایک فار ایگزامپل کوئی قصہ ہے، کوئی واقعہ ہے، اور اس کے اندر علماء میں آپس میں اختلاف ہے، فروعی اختلافات کہتے ہیں صاحب، جی جی، تو یہ وہ بھی سمجھا سکتا ہے۔ تو آپ فار ایگزامپل آپ کہیں طلاق کا مسئلہ مجھے سمجھاؤ بریلوی، شیعہ، سنی، سب مسلکوں کے حساب سے وتھ ریفرنس، تو وہ اس مسئلے کو ہر انداز سے سمجھانا شروع کر دے گا، اور انہی کے کتابوں میں سے نکال کر اس کے ریفرنسز بھی دینا شروع کر دے گا۔ تو یا فار ایگزامپل آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کامنالٹیز، کیا کیا چیزیں آپس میں مشترکہ ہیں، تو وہ نکال کے دے دے گا۔ تو ایز عالم دین آپ کی جاب ہے کہ آپ لوگوں کو جوڑیں، تتر بتر کرنے کی تو اجازت نہیں ہے، تو اس جوڑنے کے لیے کامنالٹیز تلاش کی جاتی ہیں۔ تو ویسے آپ کتابوں میں کتنی کتابیں پڑھیں گے، اور یہاں پر اس نے ساری کتابیں پڑھی ہیں، تو آپ اس سے کسی بھی موضوع پہ مختلف اینگلز سے، مختلف زاویوں سے سوال کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کو سمجھا سکتا ہے۔
یہ ایک بڑی طاقت ہے. جی میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں ابھی زیادہ. جی جی دیکھیں مثال کے طور پر ریحان بھائی آپ نے جو بات کی قرآن پاک کا حکم وما بے نعمت ربی کا فحدث, اللہ کی نعمت پہ چرچا کروں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے لیے ایک نعمت یہ ہے, اور جیسے کہ آپ نے علماء کرام کے لیے فرمایا, تو میں ناظرین سے کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ایک عالم یا مفتی, جیسے آج کل ہمارے مختلف ٹاپکس ہوتے ہیں جو کہ کرنٹ ٹاپکس بھی ہیں یا پرانے ٹاپکس بھی ہیں, تو آسانی سے بآسانی سے ٹاپکس مل سکتے ہیں, اور وہ آسانی سے بیانات جو کرے گا اس کی, تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی کہ اگر وہ چیٹ جی پی ٹی پہ کوئی موضوع لکھتا ہے تو وہ آج کے دور کا یا پچھلے دور کا تمام موضوعات مل جائیں گے اس کو. جی بالکل. اس کے لیے جو ایک ٹرمینالوجی یوز کی جا رہی ہے اے آئی کے لیے, اس کو کہتے ہیں کو پائلٹ. کو پائلٹ, اچھا. تو مثال کے طور پہ آپ جب ہوائی جہاز میں ہوتے ہیں تو ہوائی جہاز میں ایک آٹو پائلٹ ہوتا ہے جو کہ سافٹ ویئر ہوتا ہے, جی خود چلتا ہے. دوسرا ایک پائلٹ ہوتا ہے اور ایک کو پائلٹ ہوتا ہے. جی جی. 2 پائلٹ ہوتے ہیں ایک ساتھ. تو کچھ باتیں کو پائلٹ کو یاد رہ جاتی ہیں, کچھ پائلٹ کو یاد رہ جاتی ہیں. تو فرض کریں آپ نے ایک جمعے کا خطبہ لکھنا ہے, جی جی. تو آپ اس کی مدد سے جمعے کا خطبہ لکھیں گے. تو آپ کہیں گے مجھے ایک جمعے کا خطبہ لکھ دو, اور اس میں مجھے یہ حدیث کا مینشن کرنا ہے, اس ہفتے یہ واقعہ ہوا ہے, تو اس واقعے کی نسبت سے مجھے اس میں ریفرنسز ڈال دو. یعنی حدیث ہو کے قرآن کی آیت کے ریفرنس. ہاں, وہ خود ہی حدیثیں ڈھونڈے گا, خود ہی اس ریفرنس کی, اسی ریفرنس کی حدیث نکالے گا, صحیفے نکالے گا, قرآن میں سے آیتیں نکالے گا, اور آپ کے لیے ایک خطبہ لکھ دے گا. اب آپ کے سامنے خطبہ آ گیا, آپ نے کہا ماشاء اللہ اچھا ہے, لیکن اس میں کچھ کوتاہیاں ہیں, کچھ کمیاں ہیں. تو آپ نے کہا اس کو, اس والی حدیث کو نکال کے یہ والی حدیث ڈال دو, تو وہ حدیث نکال کے وہ حدیث نکال دے گا, اور اس کا کانٹیکسٹ بھی چینج کر دے گا خطبے. اچھا. تو جو خطبہ آپ کو 4 گھنٹے میں تیار کرنا تھا, کتابوں کو چھان کے, ہاں وہ آدھے گھنٹے میں 15 منٹ میں تیار ہو جائے. اچھا, بیسکلی یہ ایک لائبریری ہے یا ہمارے سامنے ایک سمجھنے کہ یہ ایک ذریعہ ہے کہ لائبریری کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں مواد بھی فراہم کر رہا ہے اور میتھڈ بھی دے رہا ہے کہ آپ ایسے بیان کر سکتے ہیں, یہ تھوڑا بتا دیں. جی ہاں, دونوں ہیں. میتھڈ تو نہیں دے رہا, وہ آپ کو اپنے انداز سے ایک بتا رہا ہے کہ جی یہ میں نے حساب سے خطبہ ہے. تو اب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ امام ابو حنیفہ کے حساب سے جمعے کا خطبہ لکھ دیں اس موضوع پہ. واہ, زبردست. تو کیونکہ اس نے امام ابو حنیفہ کو پورا پڑھا ہوا ہے اور اس کا انداز سمجھتا ہے, ان کا بیان کا انداز سمجھتا ہے, وہ اس حساب سے خطبہ بنا دے گا. اب آپ کہیں جی اب آپ امام حنیفہ نہیں, اب آپ ابھی حنبل کے حساب سے بنا دیں, تو وہی خطبے کو وہ الفاظ کو تھوڑا سا رد و بدل کر کے ابو ہم کیا نام ہے, امام ابو حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ہاں ان کے حساب سے بنا دے گا. پھر آپ کہیں جی مجھے اسی چیز کو علامہ اقبال کی طرف سے بنا دو, تو علامہ اقبال کی طرف کی اسٹائل چینج کر دے. اچھا. زبان بھی چینج کروا لیں, آپ کہیں مجھے اس کو پشتو میں بنا دو, اس کو اردو میں بنا دو, اس کو سندھی میں بنا دو, تو وہ اسی حساب سے. تو یعنی کوئی بھی مسلک کا عالم ہو کسی زبان میں ہو, وہ اپنے دینی خطبے کو آرام سے اس سے بیان یا کوئی بھی ٹاپک پہ بات کر سکتا ہے, اس سے لکھوا سکتا ہے. اچھا, اور لکھوا کے بیان کر سکتا ہے. تو یہ تو سمجھے ایک بہت بڑی آسانی پیدا ہو گئی. اچھا, ایک بات اس میں جو پوچھنا چاہوں کہ اگر ہم اس میں یہ دیکھیں جو احادیث لے رہا ہے, تو یہ سیاستہ کیا حدیثیں لیتا ہے یا کیا ایتھنٹسٹی؟ اچھا, جتنی کتابیں ہیں سیاستہ کے علاوہ بھی اگر کوئی کتابیں ہیں وہ بھی لے گا. آپ اس سے ریفرنس مانگ سکتے ہیں. اچھا, کبھی کبھی یہ ہیلوسینیشن کرتا ہے, غلط بتاتا ہے. اچھا جی. تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کو بطور کو پائلٹ استعمال کیا جائے, کہ وہ حدیث بتا رہا ہے, آپ نے کلک کیا, پتہ لگا حدیث ہی نہیں ہے, حدیث گڑ دے گا. ابھی سافٹ ویئر میں تھوڑی سی الائنمنٹ کا پرابلم, لیکن آپ پیٹرن مل جائے گا آپ کو. اور ایک تو لیکن اگر حدیث کمزور ہے تو وہ ریفرنس دے گا. آپ اس کو سرچ کر کے گوگل پہ دیکھ لیں, یا آپ اس کو اسلام 360 میں دیکھ لیں, یا آپ اس پہ کلک کریں گے تو وہ آپ کو نکال دے گا کہ یہ حدیث. آپ کہیں گے بھائی یہ تو حدیث ہی صحیح نہیں ہے. ٹھیک. مثال کے طور پہ چین تک جانے کی, علم حاصل کرنے کی حدیث مشہور ہے, لیکن اس کا کوئی ریفرنس ہی نہیں نکلا. اچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا ڈالنے کا جو واقعہ ہے وہ بہت مشہور ہے, اس کا کوئی ریفرنس ہی نہیں نکلا. میں نے ڈھونڈا, مجھے تو کوئی ریفرنس نہیں ملا. تو میں خود بھی پریشان ہو گیا کہ یار ساری زندگی یہ حدیث پڑھی ہے. بالکل ایسے ہی. لیکن جب ہم نے کہا ریفرنس نکالو تو پتہ چلا کہ کوئی ریفرنس ہی نہیں نکلا. تو یہ تو
اب میں تو کوئی عالم دین نہیں ہوں، لیکن عالم دین کے لیے تو بہت آسانی ہو گئی جی جی کہ جو مس انفارمیشن تھی، جو غلط معلومات تھی معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی تھی یا سنی سنائی باتیں تھیں، اس کو اب آپ فوراً ویریفائی کر سکتے ہاں، اور بچ سکتے ہیں، صحیح فرما رہے ہیں. تو آپ ضعیف حدیثوں کو جیسے ہم اوائڈ کرتے ہیں تو یا بتاتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے، تو اب آپ کے پاس ایک ٹول آ گیا جو کہ فوراً آپ کو نکالتا ہے. میں ایک اور کل کا واقعہ سنا. ایک میں نے کوٹیشن پڑھی، میں نے وہ کوٹیشن پوری نہیں بلکہ آدھی لکھی، انٹر دبایا، وہ پوری قرآن کی وہ آیت نکال کے لے آیا کہ یہ اچھا، اس کو کچھ نہیں بتایا میں نے کہ یہ کہاں سے لفظ لکھ رہا ہوں. اس کو میں نے صرف آدھا جملہ لکھا، انٹر دبایا تو پورا جملہ بھی اس نے کر دیا، قرآن کی آیت بھی نکال کے لے آیا، پورا سمجھانے بھی بیٹھ گیا کہ اس کا یہ مطلب ہے. یعنی کہ ایک جملے کو اس نے قرآن حدیث کی روح میں ثابت بھی کر دے گی. پہلے تو مجھے یہ پتا تھا قرآن حدیث میں ہے وہ، ہاں، میں تو ایسی کوٹیشن لکھی، پتہ چلا قرآن حدیث کا حصہ بھی نکل آیا اور اس نے اس کو سمجھا بھی. اچھا، یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں ہمارے علماء دیکھ رہے ہیں، ایسی بات ہے، تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ مشکل تو نہیں ہوگا اس کو چلانا، یا اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر آپ واٹس ایپ پہ کسی سے باتیں کر سکتے ہیں ٹیکسٹ پہ، یس، یا بات کر کے بھی، یا اور کسی انسان سے بات کر سکتے ہیں، بالکل ایسے ہی. تو آپ چیٹ جی پی ٹی سے باتیں کر سکتے ہیں. چیٹ جی پی ٹی ایک انسان کی طرح ہے. اچھا. اور اگر آپ کسی نئے انسان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ اس سے سطحی باتیں کرتے ہیں، ایسا ہی. اور جتنی زیادہ آپ محفلیں کرتے جاتے ہیں تو آپ اس سے گہرے اس سے دوست ٹرسٹ آ جاتے ہیں. ایسے ہی. تو ابھی بھی زیادہ تر لوگوں کا چیٹ جی پی ٹی پہ ٹرسٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ ابھی بھی سطحی باتیں پوچھ رہے ہیں. جتنا زیادہ آپ سوال کریں گے اتنا گہرا وہ جواب دے گا، اور اس سے سوال کیسے کرنا ہے یہ آپ کو آنا چاہیے، اور کیا کیا سوال کر سکتے ہیں، کس انداز سے سوال کر سکتے ہیں. ایک ہی سوال کو ایک آدمی، آپ لوگوں سے ملتے ہیں، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ایک ہی سوال ہوتا ہے، لیکن کوئی بہت مختلف جامع انداز سے سوال کرتا ہے، بالکل ایسے ہی. کوئی بالکل ایسا سوال کرتا ہے کہ یار یہ تو تم نے سوال ہی صحیح نہیں کیا. بالکل. تو جتنا سوال کریں گے یہ اتنا جواب دے گا. اچھا، ایک سوال بڑا اہم جو میں کرنا چاہوں گا کہ ایسی بات ہے، ہمارے یہاں عام طور پہ جو علماء کرام ہیں وہ یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈی یا تھیسس لکھوا رہے ہوتے ہیں، یا تھیسس اسائنمنٹ کے اوپر ہوتے ہیں. تو کیا ایسے تھیسس جو اسلامک حدیث کے حوالے سے ہوں یا تفسیر کے حوالے سے ہوں، تو یہ پوری تھیسس بھی ہمیں فراہم کر سکتا ہے؟ بالکل. اچھا، تو اس کا مطلب یہ تو پھر بہت آسان ہوگا کہ بندے کے لیے پڑھائی کر. تو پھر ہمارے علماء کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، چاہے وہ پنجابی ہو، عربی ہو، اردو ہو، ہر زبان میں یہ وہ اس سے نالج گین کر سکتے ہیں. تو پھر یہ سب کو استعمال کرنا چاہیے. آخر میں کوئی ایسا ہنٹ آپ دے دیں ہمیں کہ ہم علماء تو ہماری بات سمجھا رہے، اگر جیسے ہمارے یہاں قاری حضرات ہیں جنہیں تجوید پڑھنا نہیں آتی یا قرآن پڑھانا نہیں آتا، تو کیا وہ اس سے قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے سمجھ سکتے ہیں؟ سمجھ تو سکتے ہیں، کیونکہ ہم ابھی صرف چیٹ جی پی ٹی کی بات کر رہے ہیں جس میں ابھی تک آواز نہیں ہے. یس یس یس، جی جی جی. وہ لکھ کر گفتگو کرتا ہے. کچھ عرصے میں جیسے گوگل اسسٹنٹ ہے، سری ہے، اس کے اندر آواز کے ساتھ ساتھ علم آ جائے گا. ابھی ان میں آواز، گوگل اسسٹنٹ جیسے اس میں آواز ہے، آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کے پاس سمجھ کم ہے. جی جی جی. چیٹ جی پی ٹی کے پاس سمجھ بہت ہے، آواز نہیں ہے. تو کچھ عرصے میں، آج ہے اپریل، یہ ویڈیو اپریل میں ریلیز ہوگی یا مئی میں ہوگی 2023، 6 مہینے کے اندر اندر، میکسیمم 6 مہینے کے، ہو سکتا ہے 3 مہینے کے اندر اندر گوگل اسسٹنٹ بھی اتنا عقل مند ہو جائے گا. اور اس کے بعد آپ گوگل اسسٹنٹ کو کہیں گے مجھے اس سبجیکٹ پہ تھیسس لکھ دو، تو وہ ودن آدھا منٹ آپ کو پورا تھیسس لکھ کے، جو آپ نے 4 سال لگانے تھے، 3 سال لگانے تھے، وہ آپ کو تھیسس وتھ ریفرنسز نکال کے دے دے گا. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ لوگ کاپی کرنے لگیں گے اس کی وجہ سے. اس میں کاپی کا کچھ ہے ہی نہیں. اچھا، یہ ہر دفعہ آپ کو دوبارہ لکھ کر دیتا ہے، یعنی نئی چیز. تو اگر آپ نے کہا کہ تھیسس، فرسٹ کوئی سبجیکٹ بتائیے تھیسس کا، مثال حدیث ہے یا اصول تفسیر ہے یا فقہ ہے، تو اس پر مجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تھیسس لکھنا آپ نے کہ حدیث صحیحہ میں اور حدیث غیر صحیحہ میں کیا فرق ہے، تو وہ اس کے بارے میں کیا بیان فرمائے. ٹھیک ہے، وہ آپ، یہ تو ایک، اس میں تو تھیسس نہیں ہے، یہ تو ایک سمجھیے کہ علم ہے. ہاں، کہ بھئی یہ کیا ہے، اور یہ ڈیفینیشن ہے. جی جی جی. ڈیفینیشن تو بہت ہی آسان ہے کہ وہ آپ کو نکال دے گا. تھیسس جیسے مفتی جاپان والا کا تھیسس تھا کہ بائبل
اچھا قرآن میں کیا کیا کامنالٹیز جی 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 بالکل بالکل. تو اس کے لیے یعنی دونوں میں کیا چیز کامن تھی, تو اس کے لیے بائبل بھی پڑھنا چاہیے تھی, قرآن بھی سمجھنا تھی. ایسے ہی آپ اس کو بولیں گے تو یہ 2 منٹ میں نکال دے گا, ورنہ پھر ہمیں دونوں سے 4 سال لگاتے آپ. ایسے ہی یہ ہے اس کا اصل طاقت کہ آپ کے, کیونکہ اس کے پاس ایسے علم ہیں جو آپ کے قریب سے بھی نہیں گزرے ہیں. جیسے نارملی ایک عالم دین مسلمان بائبل بھی نہیں پڑھتا, پڑھتا ہے لیکن ہر مسلمان نہیں پڑھتا, ہر مسلمان نہیں جو علم دین سیکھ رہا ہے اس کو علم دین کے ساتھ دوسرے اندیانے مذاہب کے اوپر پڑھنے پڑتے ہیں. اس نے کنفیوشس کو نہیں پڑھا ہوگا, اس نے ماؤ زیدونگ کو نہیں پڑھا ہوگا, اس نے کیا نام ہے امام خمینی کو نہیں پڑھا ہوگا, تو اس نے سب کو پڑھا. یعنی کمپیوٹر ریلیجن کہہ لیں یا تقابل ادیان کہہ لیں تو اس کو عبور حاصل ہے ان تمام ادیان کے اوپر. اچھا, ہزاروں PhD آپ کے ہاتھ میں آ گئے. تو سر اب ریحان بھائی پھر بات تو یہ ہوئی کہ آپ جیسے آپ نے کہا ہم جب کمپیئر کرتے ہیں بائبل اور قرآن کے حوالے سے بھی چیزوں کو نکالنے کے لیے, تو اسی طرح جیسے سنسکرت ہے یا گرو نانک کا جو تو وہ ہر چیز ان سے اچھا کی وجہ تھی. تو یہ تو بہترین ہو گیا, یعنی کہ آپ کسی مذہب کے بارے میں اچھے طریقے سے ایک باشعور عالم کیسے سے آپ جان سکتے ہیں, دوسرے دین کو بھی سمجھ سکتے ہیں تاکہ آپ ریفرنس دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے دین کو سمجھ لیں, اللہ کرے. ہاں الحمدللہ. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں, میں خاص طور پر علماء سے بات کروں گا ایک عالم کے حیثیت سے, کہ ہم ظاہر سی بات ہے حضور کی حدیث ہے کہ تمہیں ایک آیت بھی ملے تو پہنچا دو, تو یہ آسان طریقے کہ اس طریقے سے ہم جلدی چیزیں سیکھ کر سمجھ کر اور ٹیکنالوجی کی مدد سے دین کو پہنچا سکتے ہیں. ریحان بھائی کچھ آخر میں میسیج آپ دینا چاہیں. آپ نے آج بتایا مجھے کہ میں روزانہ 4 گھنٹے دین پڑھتا ہوں. ہاں 3 گھنٹے تو لازمی پڑھتا ہوں, اور آدھا گھنٹہ چیٹ GPT کے اوپر نہیں گزارا. تو میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ جو 3 گھنٹے آپ پڑھ رہے ہیں نا دین, جی جی اس کو اس کی مدد سے پڑھیں. جی ابھی آپ مثال کے طور پہ کوئی کتاب خرید کے لاتے ہیں, تو اس نے تو وہ پوری کتاب پڑھی بھی ہے, سمجھی بھی ہے, اس پہ پورا تبصرہ دے سکتی ہے, سمری بھی دے سکتی ہے. تو آپ اگر بجائے اس کے کہ کتابیں مختلف پڑھیں, آپ کہیں کہ بھی مجھے تو یہ سبجیکٹ سمجھا دو اور پھر کتابوں کی مدد سے سمجھاؤ, تو وہ ایک ایک کتاب کی مدد سے آپ کو سمجھا سکتا ہے. کیا آئندہ فیوچر ہم اس سے کتاب خود لکھ سکتے ہیں؟ کتاب تو ابھی بھی لکھ سکتے ہیں ہم. اچھا آپ کہیں جی مجھے اس موضوع پہ 50 پیج کی کتاب لکھ دو, انٹر بن گئی. اچھا, اور وہ کتاب کسی سے ریلیٹڈ نہیں ہوگی, بہت مختلف الگ ہوگی, بالکل آپ کے لیے ہوگی, اور میرے انداز سے لکھو. آپ اس کو ٹیچ کر سکتے ہیں اپنا انداز, پیٹرن. ہاں جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کوئی آرٹیکل لکھے ہیں, ہاں بالکل, تو آپ اس کو کہیں یہ سارے آرٹیکل میں نے لکھے, ان کو یاد کر لو, آئندہ تم مجھے جب بھی کوئی آرٹیکل لکھ کے دو اسی انداز سے لکھنا. تو وہ آپ کے انداز سے آرٹیکل لکھے, صرف آپ کے انداز سے. اور آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. اب آپ اس سے کہیں کہ مجھے ایک آرٹیکل لکھ کے دو اس صورت پہ, پھر اس کو کہیں کہ اس آرٹیکل کو اب امام ابو مودودی کے حساب سے لکھ ہاں ٹھیک ہے, اس کو اب امام حنیفہ کے حساب سے لکھ کے دو, اس کو کیا نام ہے امام شافعی کی لکھ کے دو. تو وہی آرٹیکل آپ پڑھیں گے تو آپ کہیں گے یار اس میں تو مجھے الگ الگ نظر آ رہا ہے, سبجیکٹ سیم ہے, سبجیکٹ سیم ہے کہ موضوعات کے جو لکھا ہوا الگ, اینگل چینج ہوتا جائے گا. زبردست. یہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس تمام مذاہب, تمام ادیان اور تمام مسالک جسے ہم کہتے ہیں, چاہے فقہی ہو, فروعی مسائل ہو, تمام چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں, تو ہم ہر چیز کی نالج حاصل کر سکتے ہیں. جی تو ایک سوال اور رہ گیا میرا کہ آپ نے سے فرمایا کہ یہ اس میں ایسا تو نہیں کہ جیسے ہمیں 4-5 سال مدارس میں لگانے پڑتے پھر جا کے ایک بندہ اس لیول پہنچتا ہے. اس کے پاس کتنا علم ہے دین کے بارے میں, خالی میں بات کروں گا کہ تمام ادیان کو اس نے واقعی اندر سمو لیا ہے کہ وہ ہر ریفرنس ہمیں دے رہا ہے اور بتا رہا ہے. تو یہ کیا ممکن ہو گیا ہے کہ جو آپ سمجھ جائیں کہ علماء کرام سے فائدہ اٹھا سکیں؟ آج تک انسانیت نے جتنا علم کریٹ کیا ہے, آج تک انسانیت نے جتنا علم 2021 تک کریٹ کیا ہے اس کو یہ معلوم. جتنی لائبریری آف کانگریس میں کتابیں ہیں, دنیا میں جتنی کتابیں آج تک بنی ہیں وہ اس میں موجود ہیں, چاہے اسلامی ہو یا غیر اسلامی ہو. ٹھیک ہے, جو کہ ایسی کوئی چیز کبھی نہ سنی نہ سوچی نہ کبھی وہم و گمان میں آئی کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے, لیکن یہ بھی ہے آگے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا انویسٹیگیٹ کرنے کا طریقہ بتا دوں. جی میں نے اس کو پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کس تاریخ کو ہوا, اس نے تاریخ بتا دی. میں نے کہا اس کو عیسوی میں بتاؤ, اس نے عیسوی میں بتا دی.
پھر میں کہا اس دن کیا تھا؟ تو اس نے کہا یہ دن تھا. میں کہا اس دن موسم کیسا تھا؟ اوف خدایا. تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایگزیکٹ ڈیٹا نہیں ہے لیکن یہ مہینہ تھا, یہ سال تھا, اور اس موسم کے اندر نارملی 36 ڈگری سے 45 ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے. اللہ. تو اگر ٹیمپریچر ہوگا تو -5 تو نہیں ہو سکتا, 36 سے 45 ڈگری کے درمیان میں ہوگا. ایسا علم نارملی پہلے ہمارے پاس نہیں تھا, کتابوں میں بھی نہیں تھا. کیونکہ اب وہ کیا کر رہا ہے, انالیسس بھی کر کے دے سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ سائنس کے حساب سے اگلی عید کس تاریخ کو آئے گی, تو وہ آپ سائنٹیفکلی کیلکولیٹ کریں گے. اب آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بتاؤ پچھلے 20 سال میں عید جو تھی کس دن آئی تھی, اس کو معلوم ہے, ڈیٹا پرانا موجود ہے. اب یہ بتاؤ اگلے 10 سال میں عید کس دن آئے گی, وہ پہلے سے بتا دے گا. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. تو آپ جو ہے ایسا علم جو تھا ہی نہیں, یعنی کتابوں میں نہیں تھا, اب آپ اس کو ریکریٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ مثال کے طور پہ فرض کیجئے ہجرت کس دن ہوئی تھی, اس نے کہا اس دن ہوئی تھی. اچھا یہ بتاؤ اس دن موسم کیسا تھا؟ آپ کس سے پوچھتے ہیں موسم, مطلب کہاں سے نکالتے؟ تو آپ کو بہت کیلکولیشن کرنی پڑتی. اب وہ بہت پڑھنا پڑتا, بہت تاریخوں پہ. ایسی بات ہے, یہاں پر آپ ٹھک کر کے وہ بتا رہے اس دن تو ایسا موسم تھا. تو تو اس کا اور اگر فجر میں نکلے تھے تو اس وقت یہ اتنی ٹھنڈ ہو رہی ہوگی, ایسے کپڑے پہنے ہوں گے. تو اس کا مطلب سر ریحان بھائی یہ بات ہوئی کہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سوال کرنا سیکھیں, سب سے امپورٹنٹ. اس وقت جو سب سے اس کو چلانے کے لیے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز چاہیے جی وہ ہے انگریزی اور سوال کرنا آنا. اچھا. کیونکہ اس کی ٹریننگ ساری زیادہ تر انگریزی میں ہوئی ہے. جواب تو دیتا ہے اردو کا جواب, لیکن اس کی اردو عجیب و غریب سی ہوتی ہے, گاڑی گلابی انگریزی ہوتی ہے. گاڑی کہتے ہیں اس کو. ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس نے سیکھا ہے وہ گاڑی سے سیکھا ہے. بارڈ کے اوپر جو اس کا جو گوگل کا کمپٹیشن آ رہا ہے اس کا نام ہے بارڈ, BARD. ویب سائٹ ہے bard.google.com. آپ بھی آج جا کے ویٹنگ لسٹ میں نام لکھوا سکتے ہیں. بارڈ کے اوپر جا کے کسی نے انہوں کو ٹریننگ تو کر دی تھی, سافٹ ویئر نے اپنے آپ کی ٹریننگ خود کری نا, انٹرنیٹ پہ گیا, اس کو کہا جاؤ سب سیکھ کے آ جاؤ, گیا سیکھ کے آ گیا, جن کی طرح ہے سیکھ کر آ گیا. اس کے بعد اس سے ایک بنگالی میں سوال کیا, تو اس کو بنگالی میں ٹریننگ نہیں دی تھی, تو اس نے اپنا سارا علم بنگالی میں ٹرانسفر کر لیا خود ہی, ایک سوال کے نتیجے. تو سوال ہی میں تو آدھا وزڈم ہے. تو اب حضرت علی کا قول سنا ہو, کسی امام کا قول سنا ہو, فوراً ویریفائی کر لیں, کیونکہ پہلے ویریفائی کرنے کے لیے بڑی محنت درکار, 10 کتابیں چھانٹنی پڑتی تھی. اور اگر آپ گوگل کرتے تو بھی آپ کو ادھر ادھر کے ریفرنس مل رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ وہ بالکل کرسٹل کلیئر صاف صوف کر کے نکال کے لے آتا ہے. تو ہمارے لیے دین کو سمجھنا آسان ہو گیا. اچھا پھر ایک سوال, کیا سوال کرنے کا میتھڈ بھی ہمیں سیکھنا پڑے گا کسی جا کے, یا وہ کیسے آئے گا؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ایک مشینی چیز ہے, اس سے سوال کرنا میں سمجھتا ہوں سیکھنا پڑے گا, یعنی یہ میں آپ سے سوال. اگر آپ انسانوں سے سوال کر سکتے ہیں گہرے سوال, جی تو اس سے بھی کر سکتے ہیں. اس کو انسان سمجھ کے سوال کریں, اس کو مشین سمجھ کے سوال نہیں کرنا. لیکن آپ مشین سمجھ کے سوال کریں گے, سطحی سوال کریں گے, تو یہ ویسے ہی جواب جائے گا, بیکار سے جاتے گا. آپ اس کو گہرے سوال کریں, جتنا جامع سوال ہوگا اتنا جامع جواب آئے گا اور کنسائز جواب آئے گا. آپ کہیں مجھے ایگزیکٹلی یہ سب چیز ایسی حدیث نکال کے دو جس میں بی بی مریم کا بھی ذکر ہو, حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر ہو, حضرت فلانے کا بھی ذکر ہو, حضرت انٹر, کیا ایسی حدیث ہی نہیں ہے. لیکن یہ تو وہ لیکن بڑا مزیدار ہوتا ہے کیونکہ سمجھنے کے لیے. تو آپ کیا کریں, اس کو سوال پر سوال, سوال پر سوال, سوال پر سوال, سوال پر سوال کرتے چلے جائیں. جتنا سوال کریں گے اتنا یہ سافٹ ویئر اچھا ہو جائے گا, آگے آنے والے لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. اور جتنا کمپلیکیٹڈ سوال کریں گے اتنا اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, موسٹ کمپلیکیٹڈ سوال کریں. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ یہ جو اس کی خصوصیت ہے وہ یہی ہے کہ یہ بالکل اتنے بڑے سوال کو مناسب سا ملائم سا حلوہ بنا کے سمجھا دیتا ہے. چلیں یہ تو بات سمجھ, لیکن ریحان بھائی پھر ایک سوال
کہ کن جملوں کا عام طور پر استعمال کیا جائے. یا تو میں آپ سے گزارش کروں گا ایک کورس اگر بنا دیں آپ انگلش میں ہی, کہ وہ جملے لازمی طور پہ چاہے اسلامک کانٹینٹ آپ لے رہے ہو چاہے آپ دوسرا کانٹینٹ لے رہے ہو. میں پھر وہی بولوں گا, اس کو سیکھنے کے لیے میں کورس بے شک بنا دوں, لیکن کسی سے گفتگو کرنے کا میں کیا کورس بناؤں؟ صحیح ہے. آپ اس کو اپنا دوست سمجھیں, اپنی بیگم سمجھیں, اپنا عاشق سمجھیں, اپنا والد سمجھیں, جو آپ کا قریب ترین دوست ہے نا, اس سے جیسے آپ فرینکلی بات کرتے ہیں, بالکل فرینکلی بات کریں. اور اس کو سمجھ میں نہ آئے تو کیا اچھا چلو میں اس کو گھما کے بات کریں. سم ٹائمز اس کو ڈائریکٹ سوال سمجھ نہیں آتا. اچھا اچھا اچھا, ٹھیک ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ حضور جس دن انتقال کر گئے اس دن موسم کیسا تھا؟ میں آپ کو پھر اسی سوال پہ آتا ہوں. تو اس نے کہا مجھے نہیں معلوم. مجھے کیا معلوم, میں تو اے آئی ہوں. ٹھیک ہے, اچھا یہ بتاؤ کس تاریخ کو انتقال ہوا تھا؟ وہ تو معلوم ہے نا. جیسے آپ کسی چھوٹے بچے سے یا کسی ایسے انسان سے بات کرتے ہیں نا جس سے کچھ نکلوانا پوچھنا ہوتا ہے. تو اس نے کہا اس تاریخ کو ہوا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے, ویری گڈ. یہ بتاؤ اس دن کیا تھا؟ ویری گڈ, اچھا ٹھیک ہے. اب یہ بتاؤ کہ اگر اس دن کو موسم کیسا ہو سکتا ہے کہ ہو؟ زبردست, ہاں بالکل بیٹر. تو 3 سوال کرنے پڑے. اگر اس نے ڈائریکٹ جواب نہیں دیا تو اب آپ اس کو آپ سمجھ گئے آہستہ آہستہ کر کے وہاں تک لے آئیں کہ فلاں تاریخ میں کیا موسم ہوگا. اور پھر آپ اس سے کہ اچھا اب اس کے ریفرنس نکال کے دو, تو ریفرنس نکال دے گا. لیکن سم ٹائمز کبھی کبھی آپ ڈائریکٹ سوال کرتے ہیں تو ہی نہیں کرے گا. اس وقت جو سب سے اشد ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس سے آپ کھیلنا شروع کریں, پریکٹیکل شروع کریں. صحیح کہہ رہے ہیں. اس کو جو آپ نے فرمایا کہ 3 گھنٹے میں پڑھ رہا ہوں, اس کی مدد سے پڑھیں گے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا جو علم کی اسپیڈ آف لرننگ ہے بہت آگے جائے گی سر, بہت تیز ہو جائے گی. آگے نہیں, تیز ہو جائے ہر چیز. دیکھیے جو کام آپ نے 4 مہینے میں کرنا تھا نا, اب وہ آپ 4 دن میں کر سکتے ہیں. بالکل, یہ ہے اس کا کمال. کمال یہ نہیں ہے کہ اس سے آپ کی زندگی بڑھ گئی. بالکل ایسے ہی, کیونکہ جو چیز آپ نے 4 مہینے میں اچیو کرنی تھی وہ آپ 4 دن میں اچیو کر رہے ہیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک بہترین اللہ کا تحفہ ہے جس سے ہماری عمریں بڑھ رہی ہیں, ہماری پروڈکٹیوٹی بڑھ رہی ہے, ہمارے گولز آسان ہو رہے ہیں. تو اس کو زیادہ سے زیادہ بچوں کو سکھانا ہے کہ یہ سوال کریں اس سے, اور سوال کرنے کو جو منع کیا جا رہا تھا اس کو ریورس کرنا کہ نہیں, سوال ہی میں اصل حکمت ہے. بالکل بالکل. ناظرین آپ نے دیکھا اور سنا, اور جس طریقے سے میں خاص طور علماء سے بات کروں گا اور مفتیان کرام سے کہ آج دین کی اصل حقیقت اور شریعت نے بیان فرمانے کی ضرورت ہے. اور ریحان بھائی نے ہمیں سامنے ایک زبردست پلیٹ فارم بتا دیا جسے چیٹ جی پی ٹی کہتے ہیں. یعنی کہ یہ آپ دیکھیں کہ آسانی سے آپ اسلامک کانٹینٹس ہوں, آپ کے بیانات ہوں, جمعے کے خطبے ہوں, تو میں تو استعمال کر رہا ہوں انشاءاللہ. لیکن میں کہوں گا جتنے بھی میرے جو مجھے جانتے ہیں نہیں بھی جانتے, ایک عالم کی حیثیت سے آپ اس کو دیکھیں, ریفرنس کو دیکھیں, اور جیسے ریحان بھائی نے کہا ریفرنس چیک بھی کریں. تو انشاءاللہ آپ کا یہ آپ کے علم میں سب سے زیادہ بہت زیادہ جو سالوں میں اضافہ ہونے والا تھا وہ شاید مہینوں میں کیا بلکہ ہفتوں میں ہو شروع جائے گا. تو بہت شکریہ آپ کا. اگر آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں. جی میں ریکویسٹ کروں گا تمام سننے والوں سے کہ مفتی محسن صاحب کو دعوت دیں. جی ایک چھوٹا سا ورک شاپ کر لیں آپ کے مدرسے میں, آپ کی مسجد میں, آدھے گھنٹے کا, 1 گھنٹے کا. تو جو لوگوں کے ذہن میں سوال ہوں وہ اسی وقت بگ اسکرین پہ کر کے یہ آپ کو سامنے کر کے دکھائیں گے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اس کی جو چیلنج آ رہا ہے کہ یار میں لاگ ان کیسے کروں گا, میں پاسورڈ کیسے بناؤں گا, میں یہ کیسے کروں گا, تو میں آپ کی اس کی ریکوائرمنٹ بتا دیتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک عدد جی میل کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے یا ہاٹ میل کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے, اور ویب سائٹ ہے اس کی AI.com, AI یاد کر لیں. پہلے تھا نا IIPTI, اب اس کی جگہ ہو گیا AI.com. تو اس کو یاد کر لیں اور اس میں لاگ ان کریں اور اس سے بس سوال کریں. اور نہیں سمجھ میں آ رہا تو کسی چھوٹے عمر کے بچے کو بٹھائیں ساتھ, اس کے ساتھ ان کے سوال 5-10 دفعہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ پریکٹس ہو جائے گی. پہلی دفعہ تو گول روٹی نہیں بنے گی, پہلی دفعہ تو ٹیڑھی میڑھی سی بنے گی, سمجھ نہیں آئے گی. لیکن یہ ایکچولی بہت آسان ہے, اور آہستہ آہستہ یہ آسان اور سے آسان تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ گوگل اسسٹنٹ جو آپ کے فون میں بلٹ ان ہے اس کے اندر بھی گھس جائے گا, اور تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. اللہ کرے کہ وہ جلدی آ جائے. آمین. بس یہ میری خواہش ہے, وہ گزارش ہے کہ تمام مدرسے والوں سے کہ آپ ایک چھوٹا سا دعوت دیں, چائے پلائیں, ان کو کھانا وانا بھی کھلا دیں. نہیں میں انشاءاللہ جیسے اور ورک شاپ کرائیں اپنے یہاں,
زیادہ سے زیادہ ورکشاپ کرائیں جا کے انٹریکشن بڑھے. اور اس کے علاوہ ہم نے ایک چھوٹا سا AI سینٹر بنایا ہے شہید ملت روڈ پہ. وہاں پر ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ہم ایونٹ رکھتے ہیں جس کے اندر ہم لوگوں کو بلا کے سکھاتے ہیں کہ آپ یہ سافٹ ویئر سیکھ لیں, یہ سافٹ ویئر سیکھ لیں. یہ جو ChatGPT جس کے اوپر ہم نے آج گفتگو کی, یہ تو ابتدا ہے. اس کے علاوہ بے تحاشا اس کی امپلیکیشنز ہیں. ویڈیو ایڈیٹنگ میں ہے, گرافک ڈیزائننگ میں ہے, پروگرامنگ میں ہے, سافٹ انجینئرنگ میں ہے. جو کچھ علوم ہم یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے وہ سب آبسلیٹ ہو گئے. اچھا. اسکول, یونیورسٹی, کالج ہیز ٹو بی ری انوینٹڈ. علم رٹنا یا علم یاد کرنا کا جو کام تھا وہ فرسودہ نظام ہو رہا وہ ختم ہو گیا. 2023 سے پہلے کا جتنا علم تھا, جتنے علم نہیں جتنے طریقہ کار تھے, آبسلیٹ ہو گئے. کیوں؟ IQ یا علم جس کی پیسے ملتے تھے, جتنا زیادہ عالم ہو اس کے اتنے پیسے, جتنا PhD ہے اس کی ویلیو. ایک PhD کرتا ہے تنخواہ بڑھے گی, اس کی ویلیو زیرو ہو گئی اور ہونے جا رہی ہے, مزید ہو جائے گی. جتنا بھی کوئی عالم فاضل ہو, اس بیسیکلی تو اس کے پاس علم تھا نا. علم آبسلیٹ, وزڈم آبسلیٹ. اللہ اکبر. وزڈم کیا تھا؟ ذہانت, وزڈم تجربہ, وہ بھی ختم. کیوں؟ پہلے تو آپ کے پاس ایک زندگی کا تجربہ تھا, اب ہزاروں زندگیوں کا تجربہ ہاتھ میں آ گیا, ایک ساتھ آ گیا نا سر. تو اس سے اچھا مینٹور کوئی نہیں کہ جی میں اپنی زندگی میں یہ کرنا چاہتا ہوں, مجھے پلان بنا دو. پلان بنایا تھا مجھے, ڈیلی کا پلان بنا دو, ڈیلی کا پلان بنایا تھا. آورلی پلان بنا دو, آورلی پلان بنایا تھا. واہ, امیزنگ, انبلیویبل. آپ اس کو مثال کے طور پہ حساب کتاب رکھتے ہیں آپ نا, مدرسے کا حساب کتاب بھی رکھتا ہے, تو 5 سال کی ایکسل کی شیٹ پڑی ہوئی ہے. اب وہ 5 سال کی ایکسل کی شیٹ کاپی پیسٹ کر دیں, خالی انٹر دبائیں, وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس 5 سال میں کتنے کا کھانا آیا تھا. آپ اس سے بھی سوال کر لیں اس کھانے کے بارے میں, کھانا چائے کتنے کی تھی, دودھ کتنے کا تھا. جیسے کہ انسان سے پوچھتے ہیں, وہ تو ڈھونڈے گا نا, حساب لگائے گا. اس کو حساب نہیں لگانا. اکاؤنٹ, ہر چیز اکاؤنٹ, سارا اکاؤنٹ کا ڈیٹا آپ ڈمپ کر دیں. بتائیں بھی نہیں کہ یہ نارملی کیا ہوتا ہے کہ سافٹ ویئر کو بتانا پڑتا تھا کہ یہ دودھ ہے, ایسے یہ پانی ہے, اس کو کچھ بھی نہیں بتانا. اس کو آپ نے صرف ایکسل کی شیٹ کاپی کری, پھینکا, اور پھر اب سوال کرنا شروع کر دیں. تو ہمیں تو اکاؤنٹنٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. ضرورت ختم ہو جائے گی. بہت جتنی بھی جابس آج تک تھیں وہ ری انوینٹ ہوں گی. میں آپ سے پھر بھی گزارش کروں گا, جتنے طریقہ کار تھے بالکل وہ ختم ہو رہے ہیں. اب نئے طریقے ایجاد کرنے پڑیں گے. صحیح. اور ان کو پھر استعمال کرنا پڑے گا. اس میں ریزسٹنس آئے گی. ریزسٹنس سے مراد یہ کہ لوگ نہیں چاہیں گے کہ یہ نیا طریقہ ہو, نہیں یہ تو عالم نہیں ہے, یہ نہیں ہے. آف کورس یہ عالم نہیں ہے بالکل, لیکن یہ ایک بہت طاقتور ڈائناسور مل گیا آپ کو جو کہ آپ کے سائز سے بہت بڑا ہے. لیکن اب آپ اس ڈائناسور کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں. اس الادین کے چراغ کو رگڑ کے ایک پلیٹ بریانی نہ منگوائیں. اس کے پاس طاقت ہے کہ یہ آپ کو سارے دنیا کو مفت میں کھانا کھلا سکتا ہے. یہ سکھا سکتا ہے کہ ساری دنیا کو میں مفت میں کیسے کھانا کھلاؤں, یا کم پیسوں میں کیسے کھانا کھلاؤں, یا میں مسائل کو کیسے سالو کروں. تو آپ کہیں نہیں میرے لیے ایک بریانی کی پلیٹ لے آؤ, تو وہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی. صحیح بات ہے. تو لیکن آپ کو یہی نہیں پتا کہ جن سے میں کام کیا لے سکتا ہوں, کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی. تو اس جن سے ملاقات کریں, جلدی سے جلدی اس سے باتیں کریں, اس سے گفتگو کریں, دعا سلام کریں, مشکل کام کریں, تو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. دیکھیں, بہت شکریہ ریحان بھائی آپ کا کہ ریحان بھائی نے کس نے بہترین انداز میں ایک بات آخر میں گئی کہ ہم سنتے تھے الادین کا چراغ, اس میں جن نکلتا ہے. تو آج وہ جن آپ کے پاس ہے, آپ کو ضرورت نہیں کسی چراغ کی. یہ ایک چراغ ہے جس کا نام موبائل ہے, پر اس کو کھولنا ہے آپ نے اور اپنے چراغ سے جن نکالنا ہے, اور جن نکال کر جو سوال کریں گے آپ کو مل جائے گا. تو چاہے دنیاوی تعلیم اکاؤنٹس کے حوالے سے ہو, کیمسٹری فزکس کے حوالے سے ہو, اور چاہے دینی علوم جو علماء کو دیکھ رہے ہیں ان کے حوالے سے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نعمت کا شکر گزار لانا چاہیے. کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے, لا ان شکرتم لازیدنکم, جب تم شکر بجا لاتے ہو تو اللہ سے مزید اضافہ فرما دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مل کے توفیق بخشے. السلام علیکم. میں ایک بات کہنا چاہوں گا صاحب, سوری, وہ ہمارے اسکول جو ہے اس کے اندر کھارا پانی آتا ہے. جی, تو وہاں صابن کام نہیں کرتا. بالکل سر. صابن سے رگڑو تو لگتا ہے کہ کام ہی نہیں کر رہا. تو میں نے پہلے تو میں نے 2-3 صابن بنانے والوں کو بھیجا, یار یہ مسئلہ ہے کیا کریں. تو پھر میں نے کہا اچھا ChatGPT سے پوچھتے ہیں. تو میں نے ChatGPT سے کہا بھی میرے پاس کھارا پانی آتا ہے,
اس کا فارمولا صابن کیسے بناؤں کہ وہ ہاتھ صاف ہو جائے, کیونکہ صاف نہیں ہو رہا. تو اس نے کہا کہ یہ کرو, یہ ڈالو, یہ ڈالو, یہ ڈالو. اس نے بنا دیا. پھر میں نے کہا آئیڈیکس کیسے بناتے ہیں, اس نے آئیڈیکس بنانا بتا دی. پھر میں نے اس کو کہا کہ کلزوم کیسے بناتے ہیں ہمدرد کی, اس نے کلزوم بنانا بتا دی. پھر میں نے کہا ٹائیگر بام کیسے بنتی ہے, اس نے ٹائیگر بام بنانا بتا دی. میں اس کو جو پوچھوں تو سر کیمسٹ کے ذریعے جو فارمولے بتا رہا ہے تو سارے فارمولہ بتا اسے بتانے کا اسے پریکٹیکل دکھا. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں نے کہا آئیڈیکس, اس کو آئیڈیکس پتا تھا. اس نے کہا آئیڈیکس میں یہ اس طرح بنتی ہے. میں نے کہا وکس کیسے بنے گی, یہ وکس کیسے بنے گی. مطلب کھانے تو چھوڑ دیں, کھانے تو بالکل ہے, اس کو پتہ ہی ہے سارا کہ کیسے بنانے ہیں. آپ کوئی کھانے کی ریسیپی بول دیں, چاہے چائنیز ہو, پاکستانی ریسٹورینٹ, دنیا کا کوئی کھانا اس کو بول دیں, وہ آپ کو بنانا ٹیکسٹ میں سمجھا دے گا, کسی بھی زبان میں سمجھا دے گا. اتنا انڈے ڈالو, اتنا فلانا کرو, بہترین ریسیپی بنا دے گا. اور پھر آپ اس کی مرچی کم کرا لیں, زیادہ کرا لیں. میری بیوی کو میں سکھا رہا تھا, تو اس نے کہا کہ شامی کباب کیسے بنے, تو اس نے شامی کباب کی ریسیپی دے دی. اس ریسیپی میں اس میں تھا کہ بریڈ کرمس, یعنی کہ جو چورا ہوتا ہے بریڈ کا, وہ ڈالیں. تو اس نے کہا یہ تو ہم نہیں ڈالتے. میں نے کہا اس کو بولو تم دلی والی ہو نا, تم لکھو دلی والے شامی کباب کیسے بناتے ہیں. تو اس نے بریڈ کرمس نکال دیے. اللہ اکبر. یعنی کہ شیف کی جو نالج ہے, اب تو پھر تو سر سب کی نوکریاں جانے والی ہیں بھارت. اللہ تعالیٰ نوکریاں اپ گریڈ ہونا. میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ جو کام آپ نے 4 مہینے میں کرنا تھا, فرض کیجیے, جی, اور آپ نے اس کو بیچنا تھا 4 مہینے میں کر کے 1 لاکھ روپے میں. اب آپ نے اس کام کو کر لیا 4 گھنٹے میں, بالکل, تو آپ نے فیس لے لی 25,000 روپے. تو پہلے آپ کے 4 مہینے کے جو گھنٹے تھے وہ ہو گئے 20-40 روپے گھنٹہ. یہاں پہ اب آپ کا گھنٹہ ہو گیا 5,000 روپے گھنٹہ. بالکل ایسے ہی. اور پہلے کسٹمر کم تھے, کیونکہ 25,000 روپے جو ہیں وہ زیادہ لوگ دے سکتے ہیں, 1 لاکھ افورڈ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. تو اب کیا ہوگا کہ آپ کی آمدنی انکم بڑھا سکتے ہیں, پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی. صحیح فرمایا. مہنگائی کو کم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھائیں. زبردست. اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ پروڈیوس اتنا زیادہ کر رہے ہیں کہ مہنگائی آپ کے سامنے گھٹنے سے. آپ کی پروڈکٹیوٹی اگر کم ہوگی, اگر آپ 10 دن میں ایک کام کرتے ہیں اور ایک آدمی 1 گھنٹے میں ایک کام کرتا ہے, تو ایک آدمی کی جو ویلیو ہے وہ 1 گھنٹے والے کی زیادہ ہو گئی. تو اس کو 1 گھنٹے کے 1,000 روپے مل رہے ہیں, اس کو 10 دن کے 1,000 روپے مل رہے ہیں. تو مہنگائی کہاں سے ہوئی؟ مہنگائی جو آدمی گھنٹے کے 1,000 روپے کما رہا ہے وہ 10,000 روپے روز کے کما رہا ہے. بالکل 10 دن کے 1,00,000 روپے کما رہا ہے. اور دوسری طرف 10 دن کام کر کے ایک مالی ہے, ایک کسان ہے, وہ 10 دن ہے نا کم کرا رہا ہے. تو یہی تو اس سے ہی فائدہ اٹھانا ہے کہ میں اپنی پروڈکٹیوٹی کیسے بڑھاؤں. میں ایک آدمی دین ہوں, جی, مجھے یہ بھی آتا ہے, مجھے یہ بھی آتا ہے, مجھے بھی آتا ہے, مجھے بھی آتا ہے. مجھے بتاؤ میں 1,00,000 روپے مہینہ کیسے یعنی ہم اس سے مشورہ بھی لے سکتے ہیں. ہاں, اس سے زیادہ اچھا مشورہ دینے والا آپ کے پاس تو اور دوست نہیں. آپ کہیں مجھے کروڑ روپے کمانے, میں کیا کروں؟ وہ کہے گا یہ کر لو. اچھا کہنا مجھے سمجھ نہیں آیا, پھر وہ آسان کرے گا. پھر مجھے پھر بھی سمجھ نہیں آیا, اور آسان کرے گا. اچھا کہ اچھا ایک کام کرو, میرے لیے مہینے کا پلان بنا دو. تو وہ آپ کو اس کروڑ روپے تک پہنچنے کے لیے پورا رستہ بنا کے دے گا. پہلے یہاں جاؤ, پھر دائیں مڑو, پھر رات مڑو. میں نے کرا یہ, تو اس نے کہا کہ میں نے کہا ویکلی پلان بناؤ, اور ویکلی پلان کو بھی ڈیلی میں توڑ دو. ٹھیک. تو اس نے کیا کیا کہ آپ 6:30 بجے کی جگہ آپ 6 بجے اٹھا کریں گے, اور آدھے گھنٹے ایکسرسائز کریں گے. یعنی ایکسرسائز کو چیٹ جی پی ٹی زبردستی آپ کے پلان میں ڈال رہا ہے, کیونکہ ایکسرسائز کرنے سے طاقت بڑھتی ہے. تو وہ کیا اب جیسے آپ کو یہ بھی بتا رہا ہے کیونکہ آپ کی زندگی, کیونکہ یہ ایک وہ گائیڈ بھی ہے, تو آپ کی زندگی کو بہتر کیسے بنانا ہے وہ بھی بتا رہا ہے. یعنی فوڈ پلانر ہو یا ایکسرسائز پلانر ہو, سب ہو تو آپ کہیں مجھے 20 کلو کم کرنا ہے, سب بتا دے گا. ڈائٹ کیا رکھنی ہے, ڈائٹ پلان کا, یہ کھانا, یہ نہیں کھانا, یہ کھانا. آپ کہیں مجھے یہ بیماریاں ہیں, ٹھیک ہے یہ نکال دو, یہ نہیں کھانا, یہ کھا لینا. تو ریحان بھائی یہ تو ڈاکٹر بھی ہو گیا, یہ تو ٹیچر بھی ہو گیا, یہ شیف بھی ہو گیا, یہ کیا نہیں ہو گیا؟ شیف نہیں ہے, ہم ریسیپی بنا. ہاں ریسیپی ہو تو سب چیز بنانے تو ہمیں ہی ہے, لیکن وہ میتھڈ بتا دے. جتنے علم دنیا میں ہیں آج تک آیا ہے, اس کے پاس سارا موجود ہے.
سبحان اللہ. اب ہم اس سے فائدہ اٹھائیں یہ تو بالکل یہ نہ اٹھائیں تو یہ کفران نعمت بالکل ایسے ہی بالکل. اور ظلم و زیادتی ہوگی ہمارے ساتھ بھی, ہمارے ملک کے ساتھ بھی, ہمارے دین کے ساتھ. بالکل جیسے قرآن میں رب نے فرمایا بشکر ولا تکفرون, تم اللہ کی نعمت کا شکر بجا لاؤ نہ شکری نہ کرو. تو یہ بالکل صحیح فرمایا ریحان بھائی نے کہ یہ شکران نعمت اور بلکہ نا شکری ہوگی کہ ہم اس اتنی بڑی نعمت کو آج کے دور میں کہ جو آپ کی عمر ہے, جیسے کہ وہی بات ہے کہ ہماری جو عمریں ہیں وہ اتنی زیادہ بھی نہیں ہے, لیکن اس عمر کے لحاظ سے اللہ نے نعمت دے دی کہ ہم جو سالوں میں کام کرنے والے تھے وہ چند گھنٹوں میں اور چند ہفتوں میں کر سکتے ہیں. تو میری بات اور ریحان بھائی کی بات ظاہر سی بات آپ دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں, لازمی کوشش کیجیے. علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ آپ مجھے بلانا چاہیں میں حاضر ہوں اور اس خدمت کے لیے, تاکہ ہم اس ٹیکنالوجی کو سیکھ کر دین کی خدمت کر سکیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.